الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم علي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آج ہمارا نصف پارہ تکمیل کو پہنچا۔ اب اگلے آدھے کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے۔ قول حسن یعنی اچھی بات کرنی ہے جب بھی کسی سے کرنی ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا حَسَنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑوں کے، اور تم ہی اعراض کرنے والے ہو اور تم ہی نصیحت سے منہ پھیرنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو تمام دینوں کے اندر متحد خوبیاں تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے دین کی خوبیاں تھیں وہ دین اسلام کے اندر بھی باقی رکھیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ پچھلے دینوں کے اندر شرک کی اجازت تھی، نہ دین اسلام میں شرک کی اجازت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ شرک معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ شرک کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا ضروری طور پہ۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور وہ تمام لوگوں کو زندگی دینے والا ہے، اور موت کا تصور بھی اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دوسروں کو موت دینے والی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ آج 24 دسمبر ہے اور 25 دسمبر کو یہ جو کرسچن ہیں یہ اپنی عید مناتے ہیں، اور کئی مسلمان ان لوگوں کی یاریاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اور وہ آپس میں جیسے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ہمارا جب عید کا تہوار ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ عید مبارک۔ کیا کہتے ہیں جی؟ عید مبارک۔ اور وہ خوشی کا دن ہوتا ہے اور اس دن ہم خوشی مناتے ہیں، وہ بھی ہمیں کہتے ہیں عید مبارک۔ دوسرے جو لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں، جو کرسچن ہیں، وہ بھی ہمیں کیا کرتے ہیں؟ عیدی پیش کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، تو ہم آگے سے ان کا کیا کرتے ہیں؟
جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمہیں بھی مبارک ہو، خیر مبارک انہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے اب ان کی عید کا دن آیا تو ہمارے جو بھولے بالے مسلمان ہیں وہ آپس میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہیپی میری کرسمس ڈے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ہیپی میری کرسمس۔ وہ کرسمس ڈے کے نام سے یہ عید مناتے ہیں۔ تو ہمارے بھولے والے مسلمان وہ بھی ان کو جواب کے اندر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہیپی میری کرسمس۔ اور یہ کرسمس کا مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہم کہہ دیتے ہیں جی کرسمس ڈے ہے ان کا، یہ ان کی عید کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں یہ جو 25 دسمبر ہے اس دن اللہ تعالیٰ کے گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان کے پیدا ہونے کا جو دن ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کرسمس ڈے ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ہیپی میری کرسمس۔ وہ کہتے ہیں مبارک کو اللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ اور میں بھولے والے مسلمان لفظوں کی طرف توجہ نہیں، علماء کے پاس بیٹھنا نہیں، کسی کی بات کی طرف کان نہیں دھرنے۔ ہر ایک مفتی ہے، ہر ایک محقق ہے، ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اپنا نظریہ ہے۔ ایمان جائے بھاڑ میں، کس کو کیا پتہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، کیا پتہ نظریہ کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، اس کی طرف تو بالکل توجہ نہیں ہے۔ جب وہ کہتے ہیں ہم بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں ہیپی میری کرسمس۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور تمہیں مبارک ہو اللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ ایسا جملہ کہنے والا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ لہٰذا اب جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، کسی سے کلام کرنا ہے تو ذرا سنبھل کر کے کلام کرنا ہے، اس لیے کہ یہ جو زبان ہے اسی سے نکلنے والے جملے ہیں۔ دیکھیے زبان سے تو ہم صرف ایک جملہ کہتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے یہ ہم زبان سے ہی کہتے ہیں۔ زبان سے ہی ایک کلمہ بولنے سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور ایک چھوٹا سا ہلکا سا کلمہ بولنے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے ہیپی میری کرسمس۔ آپ ان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن قرآن پاک سے پوچھیں اگر آپ، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ سمجھیں کہ ہمارے ان سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، تو قرآن پاک ہے 6 پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں سے عیسائیوں سے دوستی نہیں لگانی ہے، یہودیوں سے دوستی نہیں لگانی، عیسائیوں سے دوستی نہیں لگانی۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کسی مفتی کا قول نہیں پڑھ رہا، چاہے آپ کہیں کہ مولوی اپنی طرف سے باتیں مارتے رہتے ہیں جی۔ تو فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور پھر فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن یہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ اور تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ نے اس کو ظالم کہا ہے جو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، اور ان کا عقیدہ اور نظریہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ جن کی سوچ اللہ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے بارے میں ان کی سوچ ٹھیک ہوگی۔ اس لیے یہ باتیں ذرا اپنے ذہنوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر بٹھائیے۔ آج کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات ہی یہی کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان بنی اسرائیل سے، چاہے وہ یہودی ہوں عیسائی ہوں کوئی بھی ہوں، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی تم نے عبادت نہیں کرنی، لیکن یہ لوگ بھول گئے اس وعدے کو، اور یہ کہنے لگے خدا 3 ہے، اور یہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا 3 ہے۔ بی بی مریم پاک یہ بھی خدا ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی خدا ہیں، کہیے معاذ اللہ۔ اور کہتے ہیں تیسرے خدا وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سنا اور قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، فرمایا کافر ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تو تیسرا خدا ہے۔ اور بی بی مریم پاک کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا؟ یہ بھی خدا ہیں اور ان کو اپنا معبود بنا لیا، عبادت کے لائق۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تمہارا معبود جن کی تم نے پرستش کرنی ہے، جن کو تم نے پوجنا ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، وہ صرف ایک ہی خدا ہے، اور ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے باز آ جاؤ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ضرور انہیں پہنچے گا دردناک عذاب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس عذاب سے آپ کی اور میری حفاظت فرمائے۔ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، نہ اللہ کے کسی پیغمبر کی، نہ کسی ولی کی، نہ ہی کسی اور کی۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اور اللہ کی ذات کے لیے ہی مستحق ہے۔ اور پھر آگے چلیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چند اور خوبیاں جو پچھلے ادیان کے اندر بھی تھیں اور دین اسلام میں بھی باقی رکھی گئیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور جب لوگوں سے بات کرنی ہے تو قول حسن، اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اس لیے یہ دین اسلام کی بھی خوبی ہے، دین اسلام بھی ہمیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اہل اسلام کو بھی مخاطب کر کے جگہ جگہ پہ ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور دین اسلام کا کیا خوبصورت میسج ہے، میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ پھیر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا اجر عطا کرتا ہے؟ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے جائیں گے اللہ اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا چلا جائے گا۔ اس لیے یتیم کے سر پہ آپ نے پیسے نہیں دیے، آپ نے اس کی کوئی مالی معاونت نہیں کی، بلکہ صرف آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اچھا سلوک کیا، اس کے سر پہ محبت کا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں عطا کر رہا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ کچھ تعاون کر دیں تو اللہ کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مفلس الحال لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لہٰذا عبادت کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملات ہیں ان کی طرف بھی آپ نے اور میں نے توجہ کرنی ہے۔ والدین کے سامنے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے سامنے اف والا کلمہ بھی نہیں بولنا۔ اف کیا ہوتی ہے؟ آج جب باپ یا ماں بچے کو کوئی بات کہتے ہیں تو اس کے ماتھے پہ بل آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اور بات مانتے ہوئے اپنے والد کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اسے بہت ساری شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اف کا کلمہ کہنا تو دور کی بات، بسا اوقات وہ آگے سے ایک دو نہیں 100 باتیں سناتا وہ باہر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناراض کرنے والا کام ہے، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کرنے والا کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے سامنے اف والا کلمہ نہیں بولنا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور آگے اور دو باتیں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم پھر گئے، اللہ سے وعدہ کیا لیکن پھر اس وعدے کی تم نے خلاف ورزی کی، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تم اپنے وعدے کے خلاف کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اگر تم اپنے وعدے پہ قائم رہے اللہ ضرور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔
لیکن تم لوگ کیا کرنے والے ہو؟ عہد شکنی کرنے والے ہو، وعدہ خلافی کرنے والے ہو، پھر جانے والے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو خوبیاں اور یہ جو سلیقہ ہمیں زندگی گزارنے کا اللہ نے عطا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بنیادی طور پہ جو عقیدہ توحید ہے اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔